बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स नंबर 4 अल-बक़रा आयत 83 सफ़हा 11 इशारा डी, यानी मुख्तसर तौर पर इस लेसन का नाम है 11D 11D। याद रखिए पहले पारे को या हर पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसमें हम ले रहे हैं तीसरा हिस्सा, यानी तीसरे 5 सफ़हात 11 से 15 तक, जिनको हम सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर पेश कर सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं 11वां सफ़हा और इसकी इशारत हैं जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, और मीसाक़े बनी इसराइल। आप दूसरे भी इशारात लिख सकते हैं अगर आपको वो पसंद हो, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पर दिए गए हैं। तो मुख्तसर तौर पर क्या होंगे? जाहिल चंद दिन कायदा मिसाक, जाहिल चंद दिन कायदा मिसाक, जाहिल चंद दिन कायदा मिसाक अलिम। अब हम लेते हैं तारुफ चौथे इशारे का, मीसाक़े बनी इसराइल। अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनकी बदआमालियों को यहाँ बयान कर रहा है। इसमें असबाब क्या हैं? दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है और सारे अंबिया इसी दीन को लेकर आए, और बनी इसराइल को भी उन्हीं 8 बुनियादी चीजों पर अमल करने का हुक्म दिया गया था जिनका हुक्म हम मुसलमानों को दिया गया है। नए अल्फाज कितने इसमें? 00311, यानी औसत हर लाइन में 1 अल्फाज। और याद रखिए कुरान को समझने में 2 चैलेंजेस है और उनका हल भी दिया गया है। पहला चैलेंज है अल्फाज के मानी को याद रखना, तो इसको इशारात और फिक्रों की मदद से आप सीख सकते हैं, और ग्रामर TPI और अरबी बोलचाल से। तो अब हम लेते हैं तर्जुमा, तिलावत और तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। आयत और आगे चल रही है, हम यहाँ पर पहले रुकते हैं। और जब हमने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि तुम नहीं इबादत करोगे या तुम इबादत नहीं करोगे मगर अल्लाह की, और माँ बाप से हुस्न सलूक करना, और क़राबतदारों से, और यतीमों और मिस्किनों से। वइज़ और जब, अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़ यानी पुख्ता अहद, किससे? बनी इसराइल से। ला ताबुदूना तुम नहीं इबादत करोगे, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह की, व बिल वालिदैनी और माँ बाप से, इहसानन हुस्न सलूक करना, व दिल क़ुरबा ये दोनों मिलकर बनते हैं, और क़राबतदारों से। दिल क़ुरबा यानी क़राबतदार, बिल वालिदैनी इहसाना व बिल क़ुरबा व बिल यतामा, यानी बी सब पर अप्लाई हो रहा है। व दिल क़ुरबा और क़राबतदारों, वल यतामा और यतीमों, वल मसाकीन और मिस्किनों, यानी इन सब से, वालिदैन, क़राबतदार, यतीम बच्चे और मिस्किनों से हुस्न सलूक करना। तो ये तो बात बहुत वाज़ेह है। यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की बात करना और वालिदैन से अच्छा सलूक करना और क़राबतदारों, यतीमों और मिस्किनों से। तो तर्जुमा कीजिए। वइज़ और जब, अख़ज़ना हमने लिया, मीसाक़ा बनी इसराइल पुख्ता अहद बनी इसराइल से, ला ताबुदूना कि तुम इबादत नहीं करोगे, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैनी और माँ बाप से, इहसानन हुस्न सलूक करना, व दिल क़ुरबा और क़राबतदारों, वल यतामा और यतीमों से, वल मसाकीन और मिस्किनों से। अलिम। आगे का टुकड़ा है, वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह थुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। और कहो लोगों से अच्छी बात, और कायम करो नमाज और दो ज़कात, फिर तुम फिर गए मगर थोड़े तुम में से, और तुम फिर जाने वाले हो। वक़ूलू और कहो, लिन्नासी लोगों से, हुस्नन अच्छी बात, व अक़ीमू और कायम करो, अस्सलाता नमाज को, व आतू और दो, अज़्ज़काता ज़कात को, थुम्मा फिर,
تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے ہو، معرضون پھر جانے والے، منہ موڑنے والے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تو کیا لیکن پھر اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ یہاں اس وقت مدینے میں آباد مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ یہود کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر انہیں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کی اکثریت نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا۔ ہمارے نام کیا پیغام ہے؟ اس کی ہمیں خاص فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور حق کو ٹھکرانے سے بچنا چاہیے۔ دعا، احتساب اور پلان کے فارمولے کو زندگی میں لائیے اور اس آیت میں بیان کیے گئے 8 شعبوں کا پیغام ہر ایک تک پہنچائیے۔ مثلا اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، یتیموں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیے، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کیجیے چاہے کوئی بھی ہو، نماز قائم کیجیے، یعنی جماعت کے ساتھ قائم کیجیے، پڑھیے نہیں، قائم کیجیے، یعنی جماعت کے ساتھ وقت پر اور نماز کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیے اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اگر ہم اللہ کی ان ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ہم عبادات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک حدیث، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یعنی یہ بہت بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہ ہیں۔ چلیے پریکٹس کیجئے، وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دو زکوٰۃ، علم ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے ہو، اور تم پھر جانے والے ہو، علم۔ تو اس میں ہم نے اسباق کیا سیکھے؟ نمبر 1، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور سارے انبیاء اسی دین کو لے کر آئے، اور پروف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا حکم ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ مثلا ہم یہاں دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر ایک شعبے میں بہتر بننے میں میری مدد فرما۔ ایک مثالی پلان کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ انشاءاللہ میں پلان بناؤں گا کہ ان 8 چیزوں کو کیسے زندگی میں لایا جا سکتا ہے، خاص طور سے ان شعبوں میں جن میں کمزور ہوں، علم۔ اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا۔ اسماء میں ہیں والدین، یہ 2 ہیں، رائٹ؟ والد کی جمع والدین ہے لیکن 2، ماں اور باپ، یعنی والدین۔ اور یتامہ جمع ہے، سنگولر ہے یتیم، اور مساکین بھی جمع ہے، سنگولر ہے مسکین، اور الصلاۃ اس کی جمع ہے صلوات، رائٹ؟ چلیے جمع بتائیے، والد والدین یہ 2 ہیں، یتیم یتامہ، مسکین مساکین، صلاح صلوات، علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ تعبدون، اشارہ کیجئے، تعبدون، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اس عبادت کی کیا ہوگا؟ عبد، دہرائیے، عبد یعبد، اعبد، عبد یعبد، اعبد، عابد معبود، عبادہ، عابد معبود، عبادہ، علم۔ حسنا، اشارہ کیجئے، حسن ایکشن ہے، رائٹ؟ اچھی بات، اچھا،
تو یہ اچھا ہوا کیا کہیں گے؟ حسنا. اچھا ہوا حسنا. ریپیٹ کیجئے. حسنا یحسن احسن. حسن یحسن احسن. حسن ڈیش حسن. حسن ڈیش حسن. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہب، وعد، قال، یا حمزہ والے یا یکساں حروف والے. دیکھتے ہیں اس میں کون سے ہیں. اخذنا، اس میں حمزہ ہے. اخذنا، اشارہ کیجئے. اخذنا، ہم نے لیا. اس نے لیا کیا ہوگا؟ اخذ. دہرائیے. اخذ یاخذ خذ. اخذ یاخذ خذ. آخذ مأخوذ اخذ. آخذ مأخوذ اخذ. علم. دوسرا ہے قولو، اشارہ کیجئے. قولو، قولو، کہو تم سب. تو اس نے کہا کیا ہوگا؟ قال. ریپیٹ کیجئے. قال یقول قل. قال یقول قل. قائل مقول قول. قائل مقول قول. علم. قلیل، اشارہ کیجئے. قلیل سے پہلے بھی آ چکا ہے. قلیل تھوڑا ہونے والا. تو تھوڑا ہوا کیا ہوگا؟ قلہ. دہرائیے. قلہ یقل قلہ. قل یقل قلہ. قلیل ڈیش قل. قلیل ڈیش قل. قل. علم. جب ہم کہتے ہیں قل، اس کا مطلب قلن ہو سکتا ہے، قلن ہو سکتا ہے، قلین ہو سکتا ہے وغیرہ. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. احسان، اشارہ کیجئے. احسان، احسان اس لائک اسلام. ٹھیک ہے، یعنی اچھا سلوک کرنا. تو اس نے اچھا سلوک کیا، کیا ہوگا؟ احسن. ریپیٹ کیجئے. احسن یحسن احسن. احسن یحسن احسن. محسن محسن احسان. محسن محسن احسان. علم. اقیمو، اقیمو قائم کرو تم سب. تو اس نے قائم کیا، کیا ہوگا؟ اقام. ریپیٹ کیجئے. اقام یقیم اقیم. اقام یقیم اقیم. مقیم مقام اقامہ. مقیم مقام اقامہ. آتو، آتو تم سب دو. آتو، اس نے دیا کیا ہوگا؟ آتا. آتا نہیں، آتا. رائٹ. ریپیٹ کیجئے. آتا یؤتی آتی. آتا یؤتی آتی. مؤتن مؤتا ایتا. مؤتن مؤتا ایتا. علم. تولیتم، تم سب پھر گئے. تولیتم، اشارہ. تولیتم، تم سب پھر گئے. تو وہ پھر گیا کیا ہوگا؟ تولا. ریپیٹ کیجئے. تولا یتولا تولا. تولا یتولا تولا. یہ تدبرہ کے وزن پر ہے لیکن اس میں کمزور حرف ہے. اینی وے. متولن متولا تولن. متولن متولا تولن. علم. اور آخری ہے معرضون، اشارہ کیجئے. معرضون، معرضون منہ پھیرنے والے. تو اس نے منہ پھیرا کیا ہوگا؟ اعرض. ریپیٹ کیجئے. اعرض یعرض اعرض. اعرض یعرض اعرض. معرض معرض اعراض. معرض معرض اعراض. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے اور دعائیں بھی اپنے لیے رب زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مل کر سیکھنے کی توفیق عطا فرما. ویڈیو سے سیکھیے، دوستوں کو جمع کیجیے، واچ کیجیے، یا پھر آن لائن ٹیچر سے سیکھیے اگر دوست نہ ملیں. اور یہ بیسٹ آپشن ہے، اس میں ریگولیرٹی ہے، کمٹمنٹ ہے. اور بہتر یہ کہ خود ٹیچر بنیے، پی پی ٹیز ڈاؤن لوڈ کیجیے، پڑھانا شروع کیجیے. اور ٹیچر ٹریننگ لینا ہے تو وہ بھی موجود ہے understandquran.com پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.